جہاں تک معاملہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب مبارک کا، تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب تین حصوں میں بیان کیا جاتا ہے، اور آپ کو قریشی بھی کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ یہاں دیکھیں، یہ بات سمجھ لیں کہ ایک بحث چھڑ جاتی ہے ہمارے معاشرے میں کبھی کبھی کہ کیا انسان کا نسب اس کو قیامت کے دن فائدہ دے گا؟ یعنی کیا انسان اسی پر تکیہ کر کے بیٹھ جائے کہ میرے آبا و اجداد بڑے نیک تھے، بزرگ تھے اور بڑے ولی اللہ تھے، تو کیا صرف یہی چیز قیامت میں اس کو فائدہ دے گی؟ اس کا اپنے عمل کا کوئی بدلہ یا اس کو اس کی جزا نہیں ملے گی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف کا اہتمام فرما لیں۔ آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری کلاس ہے، اور اس سے پہلے کلاس میں ہم نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مختصراً تذکرہ سنا۔ تو دیکھیں، اس تذکرے سے پس منظر سے ہمیں اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ جہاں تک معاملہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب مبارک کا، تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب تین حصوں میں بیان کیا جاتا ہے۔ ایک حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام تک، اور دوسرا نسب حضرت اسماعیل سے عدنان تک، اور تیسرا نسب عدنان سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ تو دیکھیں، یہ جو تیسرا حصہ ہے نسب کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر عدنان تک، یہ نسب صحیح حدیث میں موجود ہے۔ اور جو عدنان سے اسماعیل علیہ السلام تک جو نسب ہے، وہ اکثر حضرات نے بیان کیا ہے۔ خود امام بخاری علیہ رحمہ نے اپنی کتاب تاریخ کی کتاب میں، صحیح بخاری میں تو نہیں، تاریخ کی کتاب میں بیان کیا، لیکن صرف 7 جنریشن کو بیان کیا، حضرت اسماعیل سے عدنان تک۔ لیکن اگر آپ حقائق میں غور کریں تو محققین کی ایک رائے یہ آتی ہے کہ 35 سے 40 کے درمیان یہ پشتیں بنتی ہیں، نسلیں بنتی ہیں، جنریشن بنتی ہیں، صرف 7 نہیں بنتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری علیہ رحمہ نے پھر 7 کیوں بیان کر دیے؟ تو دیکھیں، یہ نسب بیان کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جو جنریشن میں، نسلوں میں، پشتوں میں جو مشہور لوگ ہوتے ہیں، صرف انہی کے ناموں پر تذکرہ کر دیا جاتا ہے، اور یہی طریقہ امام بخاری علیہ رحمہ نے ذکر کیا، جس سے یہ پتہ چلا کہ پوری جو 35 سے 40 کے درمیان نسلیں ہیں، پشتیں ہیں، جنریشن ہے، وہ پوری طرح محفوظ نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو بالکل آخری حصہ ہے نسب کا، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے حضرت آدم تک، تو وہ بھی مختلف روایات میں موجود ہے، لیکن کوئی صحیح روایت نہیں۔ لیکن جو نسب آپ کا عدنان تک ہے، وہ بالاتفاق صحیح حدیث میں موجود ہے، اور وہ نسب آپ کا یہ ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعاب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن النضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نذار بن معد بن عدنان۔ تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے والد کی طرف سے جو نسب ہے، اس میں 21 جنریشن، 21 نسلوں کا ذکر ہے۔ اور پھر آپ کی والدہ کی طرف سے جو آپ کا نسب ہے، آمنہ بنت وہاب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب، یہ جو 5ویں پشت پر جا کر یہ نسب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے ساتھ مل جاتا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک کا خلاصہ ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو ہاشمی بھی کہتے ہیں، آپ کے پردادا کی نسبت بنو ہاشم سے۔ آپ کو عدنانی بھی کہتے ہیں، کیونکہ آپ بالاتفاق عدنان کی اولاد میں سے ہیں،
اور عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور آپ کو قریشی بھی کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس میں کوئی کہتا ہے آپ کے نسب میں جو فہر ہیں ان کی وجہ سے قریشی کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے جو قصی ہیں ان کی وجہ سے قریشی کہتے ہیں، کسی نے کہا کہ یہ جو بن مضر بن نذار ہے ان کی وجہ سے آپ کو قریشی کہا جاتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب مبارک ہے، آپ کے نسب میں غور کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے آپ کو حسب اور نسب دونوں اعتبار سے بڑا اعلیٰ اور بلند بنایا، اور یہ انبیاء کی شان ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے نسب کو سب سے اعلیٰ بناتے ہیں۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جب مخلوقات کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو دو طبقے بنائے اور سب سے بہترین طبقے کا انتخاب کیا، پھر جب ان کو گروہوں میں تقسیم کیا تو سب سے بہتر گروہ کا انتخاب کیا، جب ان کو قبائل میں تقسیم کیا تو سب سے بہتر قبیلے کا انتخاب کیا، جب ان کو خاندانوں میں تقسیم کیا تو سب سے بہتر خاندان کا انتخاب فرمایا، جب ان کو گھرانوں میں تقسیم کیا تو سب سے بہتر گھرانہ یعنی عبد المطلب کے گھرانے کا انتخاب فرمایا، اور پھر میں اس گھرانے میں جو ہوں وہ پیدا ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اور آپ کا حسب یہ سب سے اعلیٰ ہے، کیونکہ قریش کا جو خاندان تھا وہ صرف جزیرۃ العرب کے اندر معزز نہیں تھا، بلکہ پوری دنیا میں وہ قابل عزت لوگ سمجھے جاتے تھے۔ اس کی وجہ میں انشاءاللہ آگے جا کر آپ سے عرض کروں گا۔ یہاں دیکھیں یہ بات سمجھ لیں کہ ایک بحث چھڑ جاتی ہے ہمارے معاشرے میں کبھی کبھی کہ کیا انسان کا نسب اس کو قیامت کے دن فائدہ دے گا؟ یعنی کیا انسان اسی پر تکیہ کر کے بیٹھ جائے کہ میرے آبا و اجداد بڑے نیک تھے، بزرگ تھے اور بڑے ولی اللہ تھے، تو کیا صرف یہی چیز قیامت میں اس کو فائدہ دے گی؟ اس کا اپنے عمل کا کوئی بدلہ یا اس کی جزا نہیں ملے گی؟ تو دیکھیں، اگر آپ قرآن اور حدیث میں غور فرمائیں تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ دیکھیں کافر کا نسب اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان، نوح علیہ السلام کوئی فائدہ نہیں دے سکے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر مشرک تھے، ابراہیم علیہ السلام نے ان کے حق میں دعا کی تو اللہ تبارک و تعالی نے روک دیا، منع فرما دیا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ کافر کا نسب اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ کافر کی جو خوبیاں ہیں، اچھے کام ہیں، اللہ اس کا صلہ اس کو دنیا میں دے دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کے یہاں کسی بھی عمل کی قبولیت کی بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ ایمان کی حالت میں کیا جائے، اور کافر کا عمل جو ہے وہ اس سے خالی ہو۔ رہا مسئلہ مسلمان کو اس کا نسب فائدہ دے گا یا نہیں، تو دیکھیں ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے آل قریش، میں تمہیں قیامت کے دن فائدہ نہیں دے سکتا۔ آپ نے اپنی پھپھی صفیہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ یا صفیہ، میں تمہیں قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ حتیٰ کہ آپ نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے فاطمہ، میں تمہیں قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ لیکن دوسری ایک روایت میں ہمیں یہ مضمون بھی ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن سارے رشتے اور نسب ختم ہو جائیں گے سوائے میرے نسب کے۔ اب پہلی حدیث کو سامنے رکھیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ نسب کام نہیں آتا، دوسری حدیث کو سامنے رکھیں تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شاید نسب فائدہ دے۔ محدثین نے دونوں حدیثوں کو جمع کرتے ہوئے ہمیں یہ نچوڑ دے دیا کہ دیکھیں، یہ کہنا بھی غلط ہے کہ نسب فائدہ دے گا ہی نہیں، یہ سمجھنا بھی غلط فہمی ہے کہ نسب ہی پر انسان تکیہ کر کے بیٹھ جائے۔ صحیح بات یہ ہے کہ انسان کے اپنے عمل کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان، کہ اگر نیک اولاد کسی نے چھوڑی اور پھر وہ اولاد اپنے آبا و اجداد کی اتباع میں نیکی کے کاموں میں لگی رہی اور پھر اسی حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، نیکی پر ان کی زندگی تھی، عمل پر تھی، تو کچھ اونچ نیچ اگر ہوئی تو امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے آبا و اجداد کی نیکیوں کی برکت سے ان کو قیامت کے دن فائدہ دے۔